بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہم یہ ماڈرن ایسے یہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ تو سب سے پہلے ماڈرن ایسے وہ ہے پاکستان اینڈ دا ماڈرن ورلڈ۔ یہ دراصل ایک سپیچ ہے، یہ تقریر ہے، اور یہ لیاقت علی خان نے تقریر کی تھی۔ لیاقت علی خان وہ پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر تھے، اور 1950 میں 1950 میں جب وہ امریکہ گئے تو وہاں 1950 میں پاکستان کو بنے ہوئے جسٹ 3 ایئرز گزرے، 3 سال کا عرصہ گزرا تھا، اور دنیا کے لیے یہ بات بڑی عجیب و غریب تھی کہ انڈیا یہ بر صغیر یہ ہندوستان کو کیوں توڑا گیا ہے، توڑ کر 2 ملک کیوں بنائے گئے ہیں، اکٹھے کیوں نہیں رہ سکتے تھے۔ تو وہاں جب امریکہ میں وہ جاتے تھے، جہاں پہ بھی جاتے تھے، کوئی فنکشن وغیرہ یا جو بھی کوئی سپیچ ہوتی تھی پبلک میں، صحافیوں میں، تو ہر آدمی ایک ہی سوال کرتا تھا کہ آپ نے پاکستان کیوں بنایا، آپ نے ایک نیا ملک کیوں بنایا، کیا آپ ان لوگوں کے ساتھ یعنی ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے؟ تو جواب وہ دیتے تھے، لیکن اس کی اس کو سالو کرنے کے لیے مسئلے کو انہوں نے وہاں ایک کینسس یونیورسٹی ہے وہاں پہ جا کے ایک سپیچ کی۔ وہاں ان کو انوائٹ کیا گیا، تو انہوں نے وہاں پہ ایک تقریر کی، اور اس تقریر کا عنوان تھا پاکستان اینڈ دا ماڈرن ورلڈ، یعنی پاکستان اور جدید دنیا۔ اس تقریر کے اندر پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر لیاقت علی خان نے ان وجوہات کا ذکر کیا ہے، ان اسباب کا ذکر کیا ہے جو پاکستان کے قیام کا باعث بنے۔ انہوں نے وہاں بتایا کہ کیوں پاکستان کا قیام ناگزیر تھا، لازمی تھا، اس کے بغیر کیوں گزارا نہیں ہوتا تھا۔ تو لہٰذا اس میں کویسچن میں نے یہ لکھے ہیں، اب اس کا کویسچن پڑھتے ہیں۔ اس میں آلموسٹ انہوں نے اپنی سپیچ میں وہ ساری باتیں بتائیں جو ہم شروع سے مطالعہ پاکستان میں پڑھتے آ رہے ہیں۔ 2 قومی نظریہ کہ ہندو اور مسلمان 2 الگ الگ قومیں تھیں، ان کا مذہب، ان کا کلچر، ان کی ثقافت، ان کے رہن سہن، ان کے کھانے کے عادات، ان کی عبادت گاہیں یکسر مختلف تھی، اور یہ ممکن نہیں تھا کہ اتنے بڑے ملک میں 2 قومیں جو بالکل ایک دوسرے کے متضاد ہوں ہر لحاظ سے، وہ رہ سکیں۔ تو لہٰذا انہوں نے وہ ساری باتیں ان کو بتائی۔ تو یہ کویسچن آ جاتا ہے، یہ 10 نمبر کا کویسچن آتا ہے، بلکہ 20 نمبر کے 2 کویسچن آتے ہیں 10 نمبر کے، ٹھیک ہے، ماڈرن ایسے۔ تو اس کا یہ جو بھی کویسچن ہے آپ یہ آنسر لکھ سکتے ہیں۔ ویسے اگر آپ کے پاس نوٹس ہیں تو آپ الگ الگ کویسچن بھی پڑھ سکتے ہیں، دوسرے کویسچن بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں نے ایک کویسچن صرف دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، کویسچن نمبر 1، ان دا لائٹ آف لیاقت علی خان اسپیچ، لیاقت علی خان کی تقریر کی روشنی میں ایکسپلین دا سرکمسٹانسز، ان حالات کی وضاحت کریں۔ سرکمسٹانسز ہوتا ہے حالات، وچ لیڈ، جو باعث بنے، ٹو کریشن آف پاکستان، قیام پاکستان کا، یعنی لیاقت علی خان کی تقریر کی روشنی میں وہ کیا حالات تھے جو پاکستان کے قیام کا باعث بنے، یا پھر ہاؤ اینڈ وائی ڈڈ پاکستان کم انٹو ایگزسٹنس، پاکستان کیوں اور کیسے وجود میں آیا، یا پھر واٹ ریزنز کازڈ دا کریشن آف پاکستان، وہ کون سے اسباب تھے جو پاکستان کے قیام کا باعث بنے، یا پھر نیکسٹ ہے بریفلی ڈسکرائب دا سرکمسٹانسز وچ لیڈ ٹو کریشن آف پاکستان۔ تو یہ بھی وہی ہے، آلموسٹ مختلف سالوں میں مختلف تھوڑا سا بدل دیتے ہیں کویسچن کو، تو بات وہی ہے کہ مختصر الفاظ میں بیان کریں وہ حالات جو پاکستان کے قیام کا باعث بنے، یا پھر لاسٹ میں ہے پوائنٹ آؤٹ اینڈ ایکسپلین دا پوائنٹس آف 2 نیشن تھیوری ان لیاقت علی خان اسپیچ، لیاقت علی خان کی تقریر میں 2 قومی نظریے کے جو پوائنٹ ہیں یا نکات ہیں ان کی نشاندہی کریں، ان کی وضاحت کریں۔ تو یہ کویسچن ہے، کویسچن تبدیل ہو کے آ جاتا ہے۔ ویسے اس کے 2-3 اور بھی کویسچن امپورٹنٹ ہیں، لیکن اگر آپ وہ یاد کر سکتے ہیں آسانی سے تو نوٹ سے وہ بھی کر لیں، کیونکہ یہ اس بار پاکستان اینڈ دا نیشنل یہ
ماڈرن ورلڈ، یہ امپورٹنٹ کویشچن میں ہے، ٹھیک ہے. تو میں صرف جو لیکچر ہے آن لائن یہ امپورٹنٹ ایسے ہی میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے. تو جسٹ جو ہے وہ 6 یا 7 ایسے ہیں، اس پہ ہم لیکچر لیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ آج فرسٹ ہے اس کا. اوکے، اس کے آنسر پہ آتے ہیں. اوکے جی، اور آنسر ہے جی آنسر کے اسپیلنگ بھی غلط لکھے، ANSW، ڈبلیو جو ہے اس میں مسنگ ہے، تو لہٰذا اس کو تھوڑا سا ہم پوائنٹر لے لیتے ہیں. تو آنسر کو ایسے ہی، تو آنسر ہے جی، ٹھیک ہے. ان ہز اسپیچ، اپنی تقریر میں لیاقت علی خان ایکسپلینز دا سرکمسٹانسز، لیاقت علی خان ان حالات کی وضاحت کرتے ہیں which led to the creation of پاکستان، جو پاکستان کے قیام کا باعث بنے. He says، وہ کہتے ہیں that 100 million Muslims were living with 300 million Hindus in the subcontinent before 1947، کہ 1947 سے پہلے 100 ملین یعنی تقریباً 10 کروڑ جو ہے مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے تھے. 300 ملین یعنی 30 کروڑ ہندوؤں کے ساتھ بر صغیر میں رہ رہے تھے 1947 سے پہلے. فرسٹلی، سب سے پہلے دا مسلمز ریئلائزڈ، مسلمانوں کو احساس ہوا دیٹ دے وڈ ہیو ٹو لیو، وڈ ہیو ٹو لیو کا مطلب ہے انہیں رہنا پڑے گا، دے وڈ ہیو ٹو لیو کہ انہیں رہنا پڑے گا انڈر دا ہندو راج، ہندوؤں کی غلامی میں، آفٹر فریڈم فرام دا برٹش، انگریزوں سے آزادی کے بعد. تو اس وقت جو ہے نا تھوڑا انڈیا مل گیا تھا، یہ 1920 کے بعد جو ہے تھوڑا سا معلوم ہو گیا تھا کہ شاید برٹش جو ہے وہ یہاں سے چلے جائیں. تو اس وقت مسلمانوں کو احساس ہوا کہ اگر انگریز چلے جائیں گے تو ہماری بعد میں کیا، ہمارا انجام کیا ہوگا، ٹھیک ہے. اوکے، تو آگے بڑھتے ہیں. دا فریڈم would be only a change of masters for them، چینج آف ماسٹرز دا، آقاؤں کی، ماسٹر آقا کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بادشاہوں کو، حکمرانوں کو. فار دیم، کہ آزادی ان کے لیے صرف آقاؤں کی تبدیلی ہوگی، یعنی آقا تبدیل ہو جائیں گے، حکمران تبدیل ہو جائیں گے، وہ تو ویسے کہ ویسے ہی غلام اور محکوم رہیں گے. اوکے. سیکنڈلی، دوسرے نمبر پر دا مسلمز ور ریلیجسلی ڈفرینٹ فرام دا ہندوز، مسلمان جو ہے مذہبی لحاظ سے ہندوؤں سے مختلف تھے. دا مسلمز بلیو ان ون گاڈ، مسلمان ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں، اینڈ آل ہز پرافٹس، اور اس کے سارے پیغمبروں پر. ویئر ایز، جب کہ دا ہندوز بلیو ان مینی گاڈز، تو جی اگر چھوٹا ہو تو اس کو خدا نہیں کہتے بلکہ دیوتا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جب کہ ہندو بہت سے دیوتاؤں پر یا بتوں پر یقین رکھتے ہیں، اینڈ نن آف دا پرافٹس، اور کسی پیغمبر کو نہیں مانتے. تھرڈلی، تیسرے نمبر پر، اٹ واز اے سن فار دا ہندوز آف ہائر کاسٹ، یہ ورڈ کیا ہے، کاسٹ، یہ سی، اس کو چلیں واضح کر لیتے ہیں، کاسٹ، ٹھیک ہے جی. اونچی ذات، کاسٹ کا مطلب ہوتا ہے ذات، ٹو ایٹ ود اور ٹچ دا پیپل آف دا لوور کاسٹ. تو دوبارہ اس سینٹنس کو پڑھتے ہیں. تھرڈلی، تیسرے نمبر پر، اٹ واز اے سن فار دا ہندوز آف دا ہائر کاسٹ، کہ اونچی ذات کے ہندوؤں کے لیے گناہ تھا، ان کے مذہب میں یہ گناہ ہے اونچی ذات والوں کے لیے، ٹھیک ہے. ٹو ایٹ ود، کہ کھانا کھائیں، اور ٹچ دا پیپل آف لوور کاسٹ، یا نچلی ذات کے لوگوں کو چھوئیں، یعنی ہاتھ بھی لگا لیں تو ان کو ہاتھ دھونا پڑتے تھے، ٹھیک ہے، یہ ان کا عقیدہ تھا. مسلم بلیو دیٹ آل ہیومن بینگز آر ایکول، مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ تمام انسان برابر ہیں. تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ تمام انسان جو ہے وہ برابر ہے. اگر برتری کا معیار ہے تو وہ صرف تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. کوئی اگر کالا ہے، گورا ہے، غریب ہے، امیر ہے، عربی ہے، اجمی ہے، تو اچھا وہی ہے، برتر یا افضل یا فضیلت والا وہی ہے جو پرہیزگار ہے. اوکے. فورتھلی، چوتھے نمبر پر، دا اکنامک آؤٹ لک آف دا ہندوز اینڈ دا مسلمز واز ویری ڈفرینٹ فرام ایچ ادر، کہ مسلمانوں کی جو معاشی نقطہ نظر تھا وہ بھی ایک دوسرے سے یکسر مختلف تھا. دا مسلم بلیو ان رائٹ آف پرائیویٹ اونرشپ، مسلمان جو ہے وہ ذاتی یا نجی ملکیت کے حق پر یقین رکھتے ہیں. فار بوتھ مین اینڈ وومن، مرد عورت دونوں کے لیے.
بٹ دا ہندو لاز انکریج پائلنگ آف ویلتھ، لیکن ہندوؤں کے قانون جو ہے وہ دولت جمع کرنے کی ترغیب دیتے ہیں یا حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اس کو یوں ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ہندوؤں میں یہ قانون ہے کہ اگر کوئی بندہ مرتا ہے تو اس کی تمام جو پراپرٹی ہے، جائیداد جو ہے اس کے بڑے بیٹے کو ملے گی، صرف ایک بیٹے کو، ساروں کو، وہ پانچوں کو نہیں، 5 ہیں 7 ہیں، تو لڑکیوں کو تو ملتی ہی نہیں نا، ان کا تو حصہ ہی نہیں ہے، تو لہٰذا جو ہے ایک بندہ جو ہے اوور نائٹ وہ امیر ہو جاتا ہے، اس کی مرضی آگے وہ کسی اور کو دے یا نہ دے، دوسرے بہن بھائیوں کے جیسا سلوک کرے۔ اوکے، ففتھلی نیکسٹ پڑھتے ہیں۔ ففتھلی دا ہندوز ور لارجر ان نمبر، 5ویں نمبر پر ہندو جو ہے تعداد میں زیادہ تھے۔ وداؤٹ فریڈم، آزادی کے بغیر، دے وڈ کرش دا مسلم کلچر اینڈ اکانومی، اور آزادی کے بغیر جو ہے کرش ہوتا ہے کچل دینا، وہ مسلمانوں کی ثقافت اور معیشت کو کچل دیتے۔ سکسٹھلی، 6 نمبر پر وداؤٹ فریڈم، آزادی کے بغیر، دیر وڈ بی اے کانسٹنٹ ڈس آرڈر ان دا کنٹری، ڈس آرڈر ہوتا ہے افراتفری، کہ ملک میں مسلسل افراتفری رہتی، اینڈ بیڈ بلڈ بٹوین دا مسلمز اینڈ دا ہندو، بیڈ بلڈ ہوتا ہے نفرت، رنجش، کینہ، دشمنی، اناد، بغض، ٹھیک ہے، اور ہندوؤں اور مسلمانوں یا مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ایک رنجش یا ناراضگی یا دشمنی رہتی۔ لاسٹلی، سب سے آخر میں، دا سب کنٹیننٹ واز ویری لارج، بر صغیر بہت وسیع و عریض تھا۔ اٹ کوڈ بی ڈیوائڈیڈ انٹو 2 کنٹریز، یہ 2 ملکوں میں تقسیم ہو سکتا تھا، یعنی اس کو تقسیم کر کے 2 ملک بڑے آسانی سے بن سکتے تھے۔ اکارڈنگ ٹو لیاقت علی خان، لیاقت علی خان کے مطابق، دیز ور دا سرکمسٹانسز، یہ تھے وہ حالات، وچ لیڈ ٹو دا کریشن آف پاکستان، جو پاکستان کے تخلیق کا باعث بنے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، تو تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔ تو آپ کو اس کو خالی لیکچر کو سننا نہیں ہے، اس کویسچن کو آپ نے پریپیئر کرنا ہے، اور اس بار جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے 2020 اینول کے لیے، ٹھیک ہے، تو اللہ حافظ، تھینک یو۔